پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جو پڑھنا ہے وہ کیس سٹڈی میتھڈ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آبزرویشن میتھڈ پڑھا۔ کیس سٹڈی میتھڈ از ون آف دا امپورٹنٹ میتھڈ آف چائلڈ اسٹڈی۔ کیس سٹڈی میتھڈ جو ہے یہ ایک اہم میتھڈ ہے چائلڈ کو اسٹڈی کرنے میں، بچے کو سمجھنے میں۔ یہ کیس سٹڈی میتھڈ جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دس میتھڈ از آلسو نون ایز کیس ہسٹری میتھڈ۔ اس میتھڈ کو ہم کیس ہسٹری میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ In fact, we apply this method on those children who face mental disorder or sickness or facing some behavioral disturbance. یہ میتھڈ اصل میں تو ہم اس میتھڈ کو ہم ان بچوں پر استعمال کرتے ہیں جن کو دماغی طور پرابلم ہوتی ہے، یا جو بیمار ہوتے ہیں، یا جن کا بیہیویئر جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے۔ دس میتھڈ از یوزڈ ٹو ریکنسٹرکٹ دا ڈیولپمنٹ ہسٹری آف این انڈیویژل فار دا پرپز آف ڈٹرمائننگ کنڈیشنز انفلوئنسنگ ہز بیہیویئر۔ یہ میتھڈ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے، ٹو ریکنسٹرکٹ دا ڈیولپمنٹ ہسٹری آف این انڈیویژل فار دا پرپز آف ڈٹرمائننگ کنڈیشنز انفلوئنسنگ ہز بیہیویئر، یعنی اس کے بیہیویئر میں جن چیزوں نے، جن حالات نے انفلوئنس کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنا۔ براڈلی اسپیکنگ، کیس اسٹڈی میتھڈ از دا ہسٹری آف دا چائلڈ اباؤٹ ہز لائف ایونٹس۔ اگر ہم وسیع پیمانے پر اسے کہیں گے تو یہ کیس اسٹڈی میتھڈ جو ہے یہ تو ایک بچے کی ہسٹری ہے، ایک بچے کی زندگی کی ہسٹری کے بارے میں، جو ایونٹس اس کو پیش آئے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ آن دا بیسس آف ہز پاسٹ ایونٹس وی شوڈ ٹرائی ٹو فارمولیٹ ہز فیوچر کورس آف ایکشن۔ جب ہمیں اس کے پاسٹ ایونٹس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا تو ہم کو اس کا فیوچر ترتیب دینے میں، آگے کی زندگی کو ترتیب دینے میں ہمیں پھر آسانی ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو D.F.D. Brooks, the case study method is a collection of all available information that is social, psychological, biographical, environmental, vocational, that promises to help to explain a single individual or a single social unit such as family۔ یہ کیس اسٹڈی میتھڈ جو ہے یہ ایک کلیکشن ہے، ایک مجموعہ ہے اس تمام انفارمیشن کا، چاہے وہ سوشل لیول پر ہوں، سائیکالوجیکل لیول پر ہوں، بایوگرافیکل لیول پر ہوں، یا انوائرمنٹل لیول پر ہوں، یا ووکیشنل لیول پر ہوں، تو ان کا یہ مجموعہ ہے۔ دیٹ پرومسز ٹو ہیلپ ٹو ایکسپلین اے سنگل انڈیویژل، جو مدد کرتی ہے سمجھنے میں ایک واحد فرد کو، یا ایک سوشل، ایک سماجی یونٹ کو جسے ہم فیملی کہتے ہیں، ان کو سمجھنے میں۔ ان ادر ورڈس، ان کیس اسٹڈی میتھڈ دا ہسٹری آف دا پرسن از ٹریسڈ اینڈ ریمارکیبل ایونٹس آف ہز لائف آر نوٹڈ۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس اسٹڈی میتھڈ جو ہے تو یہ ایک ہسٹری ہے ایک آدمی کی، جس میں ہمیں وہ ایونٹس ٹریس آؤٹ ہوتے ہیں، جو اہم ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریس آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ ان دا ورڈس آف
renowned Professor Wordsworth, this method helps in the interpretation of our present life with the help of past events. वर्ड्सवर्थ के मुताबिक ये मेथड जो है ये हमें मदद करती है प्रेजेंट लाइफ को, मौजूदा ज़िंदगी को उसकी तशरीह करने में, उसको माने खेस बनाने में, किसकी वो वजह से पास्ट इवेंट्स का मदद लेकर हम उसके प्रेजेंट लाइफ को हम माने खेस बना सकते हैं. The main purpose of case study method is to help the child to make proper adjustment with his family and the environment. और अहम जो पर्पज़ है, मेन मकसद जो हमें केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल करने का ये है कि हम एक बच्चे को हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि वो प्रॉपर एडजस्टमेंट हासिल कर ले अपनी फैमिली के साथ और अपने माहौल के साथ, अपने एनवायरनमेंट में वो प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाए, मुनासिब तौर से वो एडजस्ट हो जाए. कंसर्न्स ऑफ केस स्टडी, तो केस स्टडी से जो ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं तो वो क्या हैं? द केस स्टडी कंसर्न्स विद सिस्टमेटिक एंड इंटेंसिव स्टडी ऑफ द चाइल्ड, हिज फैमिली बैकग्राउंड, हिज फिज़िकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट. केस स्टडी जो है ये इसका ताल्लुक़ एक तरतीबवार और अहम मालूमात से है जो एक बच्चे के बारे में हमें मिलती हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड से, कि हम उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उसके फिज़िकल के मुतालिक, जिस्मानी तौर, सेहत के मुतालिक, उसकी सोशल लाइफ के मुतालिक, उसकी मेंटलिटी और उसको इमोशनली हाउ ही इज साउंड, और उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के मुतालिक हमें ये अहम मालूमात मिलती हैं केस स्टडी के ज़रिए से. नो आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग चाइल्ड स्टडी, तो कोई सा भी पहलू फरामोश नहीं किया जाता है जब एक बच्चे की बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं. Hence we can say with confidence that case study method is very useful, which helps the psychologists, teachers or the counselors to know about each and every aspect of the child in detail. इसलिए हम ये कह सकते हैं और एतमाद से कह सकते हैं कि केस स्टडी मेथड जो है ये बहुत ही कारआमद है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिस्ट को, उस्तादिज़ा को और काउंसलर्स को मदद मिलती है कि बच्चे के हर एक पहलू के बारे में तफसील से मालूमात का हासिल करना. तो इसमें जो टेक्निक्स हैं केस स्टडी मेथड्स में, तो कुछ ये टेक्निक्स हैं. नंबर 1, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट्स, अचीवमेंट टेस्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट्स एट्सेट्रा, कि ये चीज़ें की जाती हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में मसलन इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. इसी तरह रिपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, कि उसके पेरेंटों से रिपोर्ट लिया जाता है. रिपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड टीचर्स, दोस्तों से और उस्तादिज़ा से इसके बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं. सेल्फ रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को पूछा जाता है. इंटरव्यू के ज़रिए से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन,
براہ راست اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس کو آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے۔ کمیولیٹیو ریکارڈ، اس کا جو پچھلا جو مجموعی طور جو ریکارڈ ہوتا ہے، اینڈ چیک لسٹ اور شناختی فہرست۔ اور اس کے بارے میں اور کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کیس اسٹڈی میتھڈ میں، مثلاً اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ فرسٹ وی ہیو ٹو لوکیٹ دا چائلڈ اپون ہوم اسٹڈی ہیز ٹو میڈ۔ یہ خصوصیات ہیں کہ پہلے ہمیں بچے کو لوکیٹ کرنا ہے جس کے بارے میں ہمیں اسٹڈی کرنا ہے۔ فارمولیشن آف ہائپوتھیسز ول بی نیکسٹ اسٹیپ۔ اس کے بعد ہم پھر کچھ راستہ لیتے ہیں کہ hypothesis has to be formulated, it is accepted or rejected. Then there will be a collection of data from students, parents, teachers, friends, head of the institutions and members of the community. پھر ان سبوں سے یہ ڈاٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی بچوں سے، یعنی جو اس کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، اسکول میٹس ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹوں سے، ٹیچرز سے، دوستوں سے، اور ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا سوسائٹی کے جو ممبر ہیں۔ نیکسٹ وی ہیو ٹو کنڈکٹ این انٹرویو آف دا چائلڈ اپون وچ کیس اسٹڈی ہیز ٹو بی میڈ اور کنڈکٹیڈ۔ اور دوسرا، ہم اس بچے کو ہم انٹرویو اس سے لیتے ہیں، انٹرویو کنڈکٹ کر لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کیس اسٹڈی معلوم کرنی ہے۔ دین انالیسس آف ڈاٹا ول ٹیک پلیس۔ پھر ہم ڈاٹا کو انالائز کر سکتے ہیں، انالیسس اس کی ڈاٹا کی انالیسس کر سکتے ہیں۔ ٹو سجیسٹ دا ریمیڈیل میجرس اور کریکٹیو میجرس۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو چیزیں ہیں، کیا کیا پرابلم ہے، تو اس کا ہم پھر تدارک سوچتے ہیں کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ تو اس کی اصلاح کے بارے میں پھر ہم اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں پھر ہم سوچتے ہیں۔ جیسے کسی بیمار کا پہلے ایکس رے ہوتا ہے تو ڈاکٹر دیکھ کر پھر ایکس رے کے مطابق اس بیمار کا علاج کرتا ہے۔ فائنلی، follow up measures to be adopted for the proper adjustment of the child towards his environment. Follow up the measures to adopt for the proper adjustment of the child towards his environment. پھر ماحول کے اعتبار سے اس کی پراپر ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں میجرز اٹھانے ہیں کہ وہ پراپر ایڈجسٹمنٹ اس کی کیسے ہو جائے ماحول میں۔ During child study, we must probably take up the following types of cases. ہمیں تو چائلڈ اسٹڈی میں ہمیں یہ مندرجہ ذیل کیسز ہمیں اٹھانے ہیں۔ مثلاً پرابلم چلڈرن ہوگا، جن کو پرابلم ہوگی، بیکورڈ چلڈرن ہوں گے، مال ایڈجسٹڈ چلڈرن ہوں گے، ڈیلیکنٹ چلڈرن ہوں گے، گفٹڈ چلڈرن ہوں گے، چلڈرن فیسنگ ووکیشنل پرابلم، جن کو کوئی پیشہ ورانہ یا کسبی کوئی پرابلم ہوگی، چلڈرن فیسنگ ایجوکیشنل ڈفیکلٹی، یا ایسے بچے جن کو ایجوکیشن میں ڈفیکلٹی آتی ہے، تو ان بچوں کو ہمیں لینا ہے۔ تو اس کوالٹیز، اس کے کچھ اچھے کوالٹی ہیں کیس اسٹڈی کے۔ ایک اچھے کیس اسٹڈی کے کریکٹرسٹکس، خصوصیات یا کوالٹیز کیا ہیں؟ نمبر ون، فل اور کمپلیٹ ڈاٹا اور انفارمیشن اباؤٹ دا چائلڈ۔ یہ جو کیس اسٹڈی میتھڈ جو ہے، یہ ہمیں پورا ڈاٹا یا پوری انفارمیشن بچے کے متعلق دیتی ہے۔ نمبر 2، کنٹینیوٹی آف ڈاٹا، اور ڈاٹا جو ہے اس کی کنٹینیوٹی یہ ہوتی ہے۔ ویلیڈیٹی آف ڈاٹا، اور اس کی ویلیڈیٹی بھی ہوتی ہے۔ 4، کانفیڈینشیل
ریکارڈنگ آف دا ڈیٹا، اور اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ کانفیڈینشیل رہتی ہے. انالیسز آف ڈاٹا ان اے سائنٹیفک وے، اور جو ڈاٹا انالیسز اس کی جو کی جاتی ہے وہ سائنسی طریقوں پر کی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ اس کے ایک اچھے کیس اسٹڈی کے جو کچھ کوالٹیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو اگر ہم ٹو کنکلوڈ وی میں سے دیٹ کیس اسٹڈی میتھڈ از گڈ in finding out the problems of maladjustment among children. تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیس اسٹڈی میتھڈ جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے. جو پرابلم ہوتے ہیں مال ایڈجسٹمنٹ چلڈرن میں، تو اس کو یہ تلاش کرتی ہے، اس کو یہ ٹریس آؤٹ کرتی ہے. On the basis of case study, the teachers and the psychologists can suggest some valuable remedial measures to improve the destiny of the children. تو ان بنیادوں پر on the basis of case study method، اس کیس اسٹڈی کو بنیاد بنا کر اساتذہ اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اچھی تجویزات پیش کر کے ریمیڈیل میجرز کے بارے میں کہ اس کا ریمیڈیل میجر کیا ہے، اور بچے کے مستقبل کو وہ اچھی طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ دیٹ کیس اسٹڈی میتھڈ آف چائلڈ اسٹڈی ہیز سرٹن لمیٹیشنز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیس اسٹڈی میتھڈ میں اس بچے کو اسٹڈی کرنے میں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں. Still we make use of this method frequently in our day-to-day life situations. اس کے باوجود ہم اس کیس اسٹڈی میتھڈ کو ہم کثرت سے ہم اس کو روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے حالات میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے بچوں کیس اسٹڈی میتھڈ، اور یہ ان امپورٹنٹ میتھڈس میں سے ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان اہم میتھڈوں میں سے ہے، ایک میتھڈ ہے. تو بچوں انشاءاللہ باقی ہم آئندہ آنے والے ویڈیو میں دوسرے لیسن کے بارے میں پڑھیں گے. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.